اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر کہتے پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے عہد و پیمان یاد دلا رہا ہے کہ میری عبادت اور میرے نبی کی اطاعت کا وعدہ میں تم سے لے چکا ہوں، اور اس وعدے کو پورا کرنے اور منوانے کے لیے میں نے طور پہاڑ کو تمہارے سروں پر لا کھڑا کر دیا تھا، اور جگہ ہے الخ جب ہم نے ان کے سروں پر صاحبان کی طرح پہاڑ لا کھڑا کیا اور یہ یقین کر چکے کہ وہ اب غیر کا انہیں کچل ڈالے گا، اس وقت ہم نے کہا ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھام لو اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو تو بچ جاؤ گے۔ طور سے مراد پہاڑ ہے جسے سورہ اعراف کی آیت میں ہے، جیسے صحابہ کرام اور تابعین نے اس کی تفسیر کی ہے اور یہی ظاہر ہے۔ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر رویدگی ہوئی ہوتی ہو۔ حدیث فتون میں براوت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مروی ہے کہ جب انہوں نے اطاعت سے انکار کیا اس وقت یہ پہاڑ ان کے سروں پر لا کھڑا کیا کہ اب تو سنیں۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے سجدے سے انکار کرنے کے بعد ان کے سر پر پہاڑ آ گیا، لیکن اسی وقت یہ سب سجدے میں گر پڑے اور مارے ڈر کے کنکھیوں سے اوپر کو دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور پہاڑ ہٹا لیا۔ اسی وجہ سے وہ اسی سجدے سے کو پسند کرتے ہیں کہ آدھا دھڑ سجدے میں ہو اور دوسری طرف سے اونچے دیکھ رہے ہوں جو ہم نے دیا۔ اس سے مراد تو تورات ہے، قوت سے مراد اطاعت ہے، یعنی تورات پر مضبوطی سے جم کر عمل کرنے کا وعدہ کرو ورنہ تم پر پہاڑ گرا دیا جائے گا، اور اس میں جو ہے اسے یاد کرو، یعنی تورات پڑھاتے رہو۔ لیکن ان لوگوں نے اتنے پختہ میثاق، اتنے اللہ عہد اور اس قدر زبردست وعدے کی بھی کچھ پرواہ نہ کی اور عہد شکنی کی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی اور رحمت نہ ہوتی تو اگر وہ توبہ قبول نہ فرماتے اور انبیاء کے سلسلہ کو برابر جاری نہ رکھتا تو یقیناً تمہیں زبردست نقصان پہنچتا۔ اس وعدوں کو توڑنے کی بنا پر دنیا اور آخرت میں تم برباد ہو جاتے۔ صدق اللہ العظیم۔